کہ فجر کی نماز میں وہ فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی رات کے وقت ہوتی ہے، ابھی آف ہونے سے پہلے انہیں فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے ساتھ، اور وہ بھی کہ جنہوں نے دن کا چارج سنبھالنا ہے وہ بھی پہلے آ جاتے ہیں فجر کی جماعت میں، وہ شریک ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ مختلف اقوال ہیں، لیکن میں اس میں توجہ دلا رہا ہوں کہ طالب قرآن کے لیے دو شرطیں، تصحیح نیت اور علم اور عمل، اس میں کسی فرق و تفاوت یا تضاد کا پیدا نہ ہونا، دونوں کے لیے لازمی ہے دوام ذکر، اس کا اہم ترین وسیلہ ذریعہ نماز، اور اس کے ساتھ جوڑیے اب پہلی بات جو کل میں نے کہی تھی اور آج بھی دہرایا اسے، کہ معرفت رب کے لیے سب سے بڑا ذریعہ جو ذکر مجسم ہے وہ قرآن ہے۔ تو گویا کہ صلاۃ الفجر کا پروگرام دو عطشہ ہو گیا، اب یہ صرف صلاۃ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ چیزیں جوڑ دی گئیں، جو مجسم ذکر ہے قرآن، اور جو ذکر کا سب سے زیادہ جامع اور بلند ذریعہ ہے، ان دونوں کو جمع کر دیا گیا۔ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ اور اس سے بھی آگے، یہ تو چونکہ فرض نمازوں کا ذکر آ گیا ہے، ظہر سے عشاء تک اور پھر فجر، لیکن اس سے اگلی منزل بھی ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے ایک حصے میں بھی جاگا کرو اس کے ساتھ، یعنی یہی فجر کا جو پروگرام ہے، اس کو دو عطشہ سے عطشہ اگر کرنا چاہتے ہو تو اب رات کے ایک حصے میں سے اپنے آرام میں سے کٹوتی کرو اور کھڑے رہو، اور اس وقت خاموشی سے پرسکون انداز میں، جبکہ کوئی اور نہ دیکھنے والا ہے نہ کسی اور طرح کی ڈسٹربنس ہے، براہ راست ایک رابطہ جو ہے بندے اور رب کے درمیان اسٹیبلش ہو جاتا ہے، اس وقت اسی فجر کی کیفیت کو اس وقت دو عطشہ بلکہ سے عطشہ کر کے اس سے استفادہ کرو۔ اس سب کا حاصل کیا ہوا؟ اس سب کا حاصل وہ ہے جو اقبال کے اس شعر میں ہے کہ چون بجاں در رفت جاں دیگر شبد، جاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبد۔ جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے، اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اندرونی کیفیات، اندرونی احساسات، اندرونی میلانات، اندرونی رجحانات، انہی کو ہم کہیں گے جو اقدار ہیں، جو ویلیوز ہیں، ان میں انقلاب آ جائے، اور جب یہ انقلاب اندر سے آئے تو پھر یہ نہایت محکم، نہایت پائیدار انقلاب ہوتا ہے، اور بہت پرتاثیر انقلاب ہوتا ہے کہ ایک فرد کے انقلاب سے ایک عالمی انقلاب کا جو پروسیس ہے انیشیٹ ہو سکتا ہے۔ اس جیسے آپ کہتے ہیں کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، دیے سے دیا روشن ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک شخص کے اندر یہ کامل انقلاب، صحیح انقلاب، اب اس انقلابی پروسیس کو جو ہے انیشیٹ کر دے گا، شروع کر دے گا۔ اسی لیے کہا چون بجاں در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبد۔ اس جہاں دیگر شبد کے دو حصے ہو گئے، ایک تو اس کے لیے زمین اور آسمان بدل گئے، پہلے وہ کچھ اور نظریات تھے، اب کچھ اور نظریات ہیں، پہلے نقطہ نظر اور تھا، اب نقطہ نظر اور تھا، تو فار دیٹ پرٹیکولر پرسن پوری دنیا بدل گئی، پوری کائنات بدل گئی، اور ایک یہ کہ پورے اس دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے عمل کا بھی آغاز۔ اب آئیے دوسری شے کی طرف، خادمان دین، ان کے لیے نماز کی کیا اہمیت ہے؟ یہاں بھی پہلے ہمیں ڈیفائن کرنا ہوگا خادمان دین سے مراد کیا ہے۔ خدمت دین کسے کہتے ہیں؟ ایک تو آپ اپنے بوڑھے والدین کی بھی خدمت کرتے ہیں، اس میں بھی ایک مجھے دلچسپ واقعہ یاد آ گیا ہے جو مولانا روم نے لکھا حکایت کے پیرائے میں بات کو سمجھانے کے لیے، کہ حضرت موسیٰ ایک دفعہ کہیں سے گزر رہے تھے، انہوں نے ایک گڈریے کو دیکھا، چرواہا جنگل بیابان میں، تنہائی میں وہ مناجات کر رہا تھا، اللہ سے ہم کلام تھا کہ اے رب اگر تو میرے سامنے آ جائے تو میں تیرے پاؤں دھوؤں، تیرے پاؤں دباؤں، تیرے سر میں سے جوئیں نکالوں، تیرا سر دھوؤں۔ اب ایک تصور یہ تھا اس کا، کوئی ہوگا اس کا کوئی بزرگ، کوئی بوڑھی والدہ، بوڑھا والد، یا کوئی چودھری ہوگا اس کا جو اس سے یہ خدمتیں لیتا ہوگا، تو اس کے ذہن میں خدمت کا یہی ایک تصور تھا۔
تو اپنے اس ذہن کی محدود سی دنیا میں وہ یہی چیزیں آفر کر رہا تھا اللہ کو کہ اللہ میرے دل میں تو مجھے وہ شعر یاد آ رہا اقبال کا کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز. تو ایک جذبہ ہے اللہ سامنے ہو ہم کیا کریں گے. ہر شخص جو ہے وہ اپنے ذہن کی سطح کے مطابق ہی سوچے گا کہ وہ کیا کرے گا. تو اس غریب نے جو کچھ اس کی ذہنی سطح تھی اس کے مطابق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ یہ بات کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ دیا یہ کیا کفر بک رہے ہو تم. اب وہ اپنی ایک خاص کیفیت میں تھا, اس نے چیخ ماری, کپڑے پھاڑے اور نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ سے, اس یہ کوئی حدیث نہیں ہے, یہ ایک حکایت ہے, یوں سمجھ لیجئے بات کو سمجھانے کے لیے, کہ اے موسیٰ تم نے کیا کیا. میرا یہ بندہ میرے ذہن اور فکر کے مطابق مجھ سے میرے ساتھ مشغول تھا, مجھ سے ہم کلام تھا, تم نے ہمارا یہ تعلق توڑ دیا. تو برائے وصل کردن آمدی نہ برائے فصل کردن آمدی. تمہیں ہم نے بھیجا ہے لوگوں کو ہم سے جوڑنے کے لیے نہ کہ کاٹنے کے لیے. بہرحال یہ بات کیوں آ گئی کہ خدمت دین کا کیا تصور, اللہ کی کیا خدمت آپ کر سکتے, اللہ کے رسول کی کیا خدمت آپ کر سکتے, اللہ کے دین کی کیا خدمت آپ کر سکتے. اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے لفظ نصرت تو قرآن مجید میں آیا, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے اہل ایمان اللہ کے مددگار بن جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ, جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا حواریوں سے کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف. تو نصرت قرآن, نصرت خدا اور رسول یہ تو قرآن کی اصطلاح ہے. سورہ حدید میں فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود. تو یہ نصرت خدا و رسول سے مراد کیا ہے, خدمت خدا و رسول سے مراد کیا ہے, اس لیے کہ اسی کا نام ہوگا خدمت دین. اس میں بھی دو چیزیں, جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ طالب قرآن کے لیے دو شرطیں ہیں, تصحیح نیت اور علم اور عمل کے اندر توافق, ہم آہنگی. اسی طرح خدمت دین کے دو درجے ہیں. ایک ہے دعوت دین, اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں, سوئے ہوئوں کو جگانا, نیند کے ماتوں کو ہوشیار کرنا, بھولے اور بھٹکے ہوئے راہی جو ہیں ان کو صحیح راستے کی طرف, ان نشاندہی کر کے صحیح راستے کی انہیں اس راستے کی طرف بلانا. یہ ہے دعوت دین, اللہ کے راستے کی طرف بلانا. ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن, بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ, اور کہیں مجادلہ اور جھگڑا بھی کرنا پڑ جائے تو بھی بڑے خوبصورت انداز میں. کوئی ضدی آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ذرا مناظرے کا اور مجادلے کا انداز اختیار کرنا پڑتا ہے, لیکن اس میں بھی تمہاری طرف سے تمہارے طرز عمل میں ظاہر ہونا چاہیے کہ نہایت عمدگی کے ساتھ, خوبصورتی کے ساتھ. تو یہ جو دعوت دین ہے یہ خدمت دین کی پہلی منزل ہے, اور خدمت دین کی دوسری منزل اقامت دین, دین کو قائم کر. اسی کو ہم آج کل جو ہے ایک نئی اصطلاح کے حوالے سے تعبیر کر رہے ہیں اسلامی انقلاب, پورے نظام کو بدل دیں. اس کے نظام میں اس وقت جو بھی قائم ہے, جو کجی ہے, اللہ سے دوری ہے, دین سے بعد ہے, ظلم ہے, ناانصافیاں ہیں, استحصال ہے, ان سب کا قلع کما کر کے جیسے کہ ایک فرد اللہ کا بندہ بن جائے, ایسے ہی پورا نظام اللہ کی بندگی میں آ جائے. یہ اقامت دین. اس کے لیے جد و جہد, اس کے لیے محنت, اس کے لیے جان اور مال کا کھپانا, اس کے لیے جہاد بالمال والنفس یا انفاق مال و بذل نفس. اب یہ اصطلاحات ہیں. جہاد کے معنی کشاکش, رسہ کشی, کہ ایک طرف وہ ہیں جو باطل کے علمبردار ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ باطل نظام یہاں پر قائم رہے,
یا کوئی اور ہیں جو کسی اور باطل کے پیروکار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ باطل نظام یہاں آ جائے۔ مثلاً اگر جاگیرداری اور سرمایہ داری کا باطل نظام چل رہا ہے تو خارج میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس کو ملیامیٹ کر کے کمیونزم کا باطل نظام لانا چاہتے ہیں۔ تو دو قوتیں ہو گئی، ایک وہ جو سٹیٹس کو رکھنا چاہیں گی، جو نظام ہے وہ رہے، جاگیردار اور سرمایہ دار تو یہ چاہیں گے کہ نظام بالکل بدلے ہی نہیں، جیسا ہے ویسا ہے، اس لیے کہ ان کے مفادات اس سے وابستہ، انہیں وہاں مراعات ملی ہوئی ہیں، ان کی حیثیتیں ہیں۔ جہاں قبائلی نظام ہے، قبائلی سردار جو ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ نظام ختم ہو جائے۔ تو ایک قوت تو وہ ہے جو چاہتی ہے کہ جو نظام ہے وہ برقرار رہے، سٹیٹس کو، نو چینج واٹس ایور۔ وہ دفاع کرتی ہے وہ قوت ہر اس قوت کے مقابلے میں کہ جو کوئی کسی نوعیت کی بھی تبدیلی لانا چاہے۔ پھر یہ کہ تبدیلی کا بھی ایک دوسرا نقطہ نظر بھی موجود ہے، کمیونزم ہے۔ اس کے ماننے والے، اس کے چاہنے والے، اس کے لیے محنت کرنے والے، جدوجہد کرنے والے وہ بھی میدان میں ہیں۔ اب اس حال میں جو اللہ کے چاہنے والے، اللہ کے دین کے ماننے والے، اللہ کے دیے ہوئے نظام کو برپا کرنے کی جدوجہد کریں گے تو رسا کشی تو ہوگی، کشاکش ہو کر رہے گی۔ اس کشاکش کے لیے قرآن مجید نے دو اصطلاحات استعمال کی ہیں، یا تو جہاد، اور جہاد میں دو چیزیں کھپیں گی، جان اور مال، تو جہاد بالمال والنفس، یہ ایک اصطلاح ہے۔ نمبر دو انفاق، انفاق کے معنی کیا ہے؟ کھپا دینا، خرچ کر دینا، جان کا کھپانا، مال کا کھپانا، انفاق مال و بذل نفس، یہ میں نے وضاحت کر دی اصطلاحات کی۔ تو گویا کہ خدمت دین سے مراد ہیں یہ۔ اب اس کے لیے لازم ہے مسلسل جد و جہد، مسلسل کشاکش، مسلسل کشمکش، مسلسل قربانی، مسلسل مقابلہ۔ اس کے لیے قرآن مجید کی اصطلاح ہے صبر و مصابرت۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اہل ایمان خود صبر کرو، ڈٹے رہو، جمے رہو، ہر نوع کی مخالفت کو جھیلو، تکلیف کو برداشت کرو، جو مصیبت آئے جھیلو، جو قربانی دینی پڑے دو، یہ ہے صبر۔ وصابروا، مصابرت باب مفعلہ، جو تمہارے مقابلے میں تمہاری جو مخالف قوتیں صبر کر رہی ہیں ان کے صبر پر بازی لے جاؤ۔ ابھی تو صبر کر رہے تھے، ابو جہل نے بھی گردن کٹوائی کہ نہیں کٹوائی اپنے باطل دین اور باطل عقائد کے لیے؟ چڑھ کر آئے کہ نہیں آئے؟ تو اگر تمہارا صبر ان کے صبر سے بڑھ کر نہیں ہوگا، تمہارا صبر ان کے صبر کو مات نہیں دے دے گا، تو تمہاری بازی مات ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کچھ اصولوں پر بنایا ہے۔ اس کی خصوصی نصرت اور مدد اسی وقت آتی ہے جب اس کے بندے ثابت کر دیں کہ انہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا، کھپا دیا، انہوں نے کسی چیز کو بچا کر نہیں رکھا ہے۔ تو چھپا چھپا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ اگر یہ ثابت کر دیں لوگ، پھر اللہ کی نصرت آتی ہے۔ متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ تو صبر اور مصابرت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اور اس صبر اور مصابرت کے لیے ایک لفظ اگر چاہیے تو اس کا نام ہے استقامت، کھڑے رہنا، ڈٹے رہنا، جمے استقامت۔ اس کے لیے دیکھیے قرآن مجید میں پھر بات وہی آئے گی۔ دو مرتبہ تو سورہ بقرہ میں بتایا گیا کہ صبر کہاں سے ملتا ہے، قوت کہاں سے ملے گی، استقامت کے لیے تمہاری سورس آف سٹرینتھ کیا ہے۔ ایک مرتبہ تو بنی اسرائیل جو سابقہ امت تھی، جو معزول کیے گئے، تو مسلمان امت مسلمہ جو ہے وہ اس منصب پر فائز ہوئی، ان کا قبلہ منسوخ ہوا، اور کعبہ جو ہے وہ اب امت مسلمہ کا مرکز اور قبلہ قرار پایا۔ تو جو معزول ہو رہی تھی امت، اس میں سے بھی جو بچے کھچے ایسے لوگ تھے کہ جن میں کوئی حق کو قبول کرنے کی استعداد یا صلاحیت باقی تھی،
ایک تو ان سے خطاب کیا گیا ہے سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع میں مثبت انداز میں، آگے پھر تنقید شروع ہو جاتی ہے، تمہارے اندر یہ خرابیاں ہیں، یہ تمہاری بدعمالیاں ہیں، لیکن 5واں رکوع جو ہے وہ مثبت انداز میں دعوت ہے، جس کا آغاز ہوتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یا ایھا الذین آمنوا وَأَوْفُوا بِعَہْدِکُمْ، اپنے عہد کو پورا کرو۔ لیکن یہ کہ اس کا اختتام ہوتا ہے کہ آسان کام نہیں ہے ایک نئی نبوت اور نئی رسالت کو تسلیم کر لے، تو تعصب پیدا ہو چکا ہے، عصبیت پیدا ہو چکی ہے، اپنی برتری کا احساس پیدا ہو چکا ہے۔ اب ایک امی قوم میں اللہ نے ایک نبی کو کھڑا کر دیا، ان کے پندار کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج۔ تو یہ جو مشکل اور کٹھن مرحلہ تھا اس کو آسان بنانے کے لیے اس رکوع کے آخر میں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو دو چیزوں سے، صبر سے اور نماز۔ گویا کہ یہ صبر اور صلاۃ جڑے ہوئے ہیں، یہ باہم لازم و ملزوم ہیں، انسیپریبل ہیں، ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاتا۔ پھر اب غور سے سنیے، یہ ترتیب ہے۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے تقریباً 14 رکوعوں میں ایک بہت ہی طویل فرد قرارداد جرم عائد کی گئی ہے بنی اسرائیل پر، جس کی وجہ سے تم معذور کیے جا رہے ہو آج۔ پھر بات آئے گی حضرت ابراہیم کی، خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور پھر تحویل قبلہ کی، اور اس کے بعد اب جو نئی امت اس منصب پر فائز ہوئی اب اس سے خطاب شروع ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ پھر وہی بات، اس لیے کہ دین تو ایک ہے، دین کی بنیادی تعلیمات ایک ہے، دین کی حکمت ایک ہے، دین کی ظاہری اعمال کی صورتوں میں کچھ فرق ہوا ہے، نماز کی شکل بنی اسرائیل میں کچھ اور تھی، ہمارے ہاں کچھ اور ہے، لیکن یہ ہے کہ جہاں تک حکمت، فلسفے، دین کے مقاصد، دین کی اساسات، دین کی فکری بنیادوں، ان کا تعلق ہے، یہ تو ایک ہی ہے، دین ایک ہی ہے ہمیشہ سے۔ تو دونوں جگہ پر 5ویں رکوع کے اختتام پر وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الَّذِینَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیہِ رَاجِعُونَ۔ اور 19ویں رکوع کے شروع میں خطاب اہل ایمان سے، امت مسلمہ سے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اس کے علاوہ جو میں نے ایک آیت آج بالکل شروع میں پڑھی تھی، یہ سورہ عنکبوت کی 45ویں آیت ہے، لیکن اس سے زیادہ آسان پہچان جو ہے اس کی وہ اس حوالے سے ہے کہ 21ویں پارے کی پہلی آیت، اس لیے 21ویں پارے کا نام ہی اس سے ہے اتلو، پڑھا کرو، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اور یہ سورہ عنکبوت جو ہے نازل ہوئی ہے سن 5 نبوی میں۔ یہ سن 5 نبوی یوں سمجھیے کہ جب وحی شروع ہوئی حضور پر تو اب یہاں سے پہلا سال جو ہے نبوت کا شروع، تو اس کے بعد تقریباً 13ویں سال میں جا کر ہجرت ہوگی، تو وہاں سے سن ہجری شروع ہوگا جو اب 1410 ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ 1410 میں ایڈ کیجئے تقریباً 8 برس، تو آج سے 1418 برس جو قمری ہے اس وقت وہ سورہ مبارکہ نازل، اور یہ وقت وہ تھا جب کہ مکے میں شدید مصائب اور پرسیکیوشن اور تشدد اور تعذیب سے اہل ایمان کو سابقہ تھا، بری طرح مارا جا رہا تھا صحابہ کرام کو، بالخصوص ایک تو نوجوان جو اپنے بزرگوں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، ان پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، دوسرے غلام تو ان کی گویا کی ملکیت تھے، جو چاہیں کر گزرے، اپنی اولاد کو کوئی مارتا تو نہیں ہے لیکن غلاموں کو تو وہ ہلاک بھی کر دیتے، بلکہ حضرت یاسر اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ دونوں کو شہید کیا ابو جہل۔
تو یہ جو شدید دور تھا جس میں کہ صبر اور مصابرت کی بڑی سخت ضرورت، ڈٹے رہنے کا، انسان کے صبر کا بڑا عظیم امتحان، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کیفیات میں صبر و مصابرت کے لیے تمہارا سہارا، تمہارے لیے سورس آف اسٹرینتھ، اس کے لیے ذریعہ کیا ہے، ہدایت کیا ہے؟ وہ کئی ہدایات ہیں، لیکن اولین ہدایت یہ ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، پڑھو اس کو جو نازل کی گئی، وحی کی گئی تمہاری طرف کتاب، یعنی قرآن۔ وہ اقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کر۔ دیکھیے گویا کہ وہی بات ہو گئی کہ قرآن اور نماز کو جب یکجا کر دیا جائے تو اب یہ دو آتشاں ہوں، مجسم ذکر قرآن اور ذکر الہی کا جامع ترین اور بلند ترین ذریعہ نماز، جیسے وہاں تھا سورہ بنی اسرائیل کی دو آیتوں میں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ۔ اور تیسری اہم ترین آیات کیا ہے؟ آیات قرآنیہ۔ ان تینوں میں گہرا ربط ہے، آیات آفاقی، آیات انفسی، آیات قرآنی۔ ان میں تدبر کے ذریعے، غور و فکر کے ذریعے انسان ایمان حاصل کرے۔ یہ ٹاپ کا ایمان ہے، یہ انٹلیکچوئلز کا ایمان ہے، یہ صدیقین کا ایمان ہے۔ نمبر دو، ایک ایمان ہے عوام کے لیے، اس کے دو راستے ہیں۔ نمبر ایک، صاحب یقین کی صحبت، جس کے اندر یہ ایمان پیدا ہو چکا ہو، آپ اس کے قریب رہیے، اگر بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے حرارت پہنچے گی، اگر آپ برف کی سل کے قریب ہوں گے ٹھنڈ پہنچے گی۔ صاحب امین، صاحب ایمان کی صحبت اختیار کریں گے، ایمان سرایت کرے گا۔ یہ ہے عوام کے لیے صحبت، کونوا مع الصادقین، ان کی صحبت اختیار کریں۔ تیسرا ذریعہ ہے جو ہمارے لیے خاص طور پر جو مسلمان پیدا ہوئے، اب ایک بچہ ہے 7 سال کا، آپ نے نماز پڑھنے کی عادت ڈال دی، پڑھ رہا، اگرچہ غیر شعوری عمر سے شروع کر دیا اس نے، روزہ رکھتا ہے، 9 برس کا ہو گیا، روزہ رکھنا شروع کیا۔ یہ اعمال جو ہیں ان سے بھی ایک یقین پیدا ہوتا ہے، جیسے یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے ایسے ہی عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے۔ جب مداومت کرتے رہیں گے اس پر تو اس سے بھی ایک یقین کی کیفیت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ سورہ حجرات میں جو بحث آئی ہے اس کے آخر میں یہی ہے کہ اے نبی، یہ بدو جو دعوے دار ہیں ایمان کے، یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ایمان لے آیا، نبی ان سے کہیے مجھ پر اپنے ایمان کا کوئی احسان نہ دھرو، اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ جب اسلام پر آ گئے ہو تو عمل کرتے رہو گے، ان تطیعوا اللہ ورسولہ، اگر عمل کرتے رہو گے تو اس عمل کے ذریعے سے بھی تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے۔ تو یہ 3 راستے ذہن میں رکھیے، جو عوام ہے، غور و فکر، سوچ بچار، اس کی صلاحیت نہیں یا مواقع نہیں، ان کے لیے یہ 2 راستے ہیں، یقین بذریعہ عمل اور یقین بذریعہ صحبت۔ یہاں سے اٹھا رہے ہیں لوگوں کو، بار بار یہیں آ جاتے ہیں۔ آپ یادو یہاں پر لیکن نا ان کو دقت ہوتی، یہاں پہ کوئی صاحب پہلے سے روک دیا کرے نا، جو بعد میں گڑبڑ ہوتی۔ کئی بار ہیں۔ تو ایک ایمان ہے انٹلیکچوئلز کا، صدیقین کا، جن کو قرآن کہتا ہے اولو الالباب الذین یعقلون، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ہوش مندوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، اصحاب دانش و بینش کے لیے ہماری کائنات میں ہماری نشانیاں ہیں، غور کرو اور ہمیں پہچانو، خود اپنے اندر جھانکو اور ہمیں پہچانو، اور ہماری یہ آیات جو ہیں ہمارے کلام کی، اس کی آیات جو ہیں ان میں وہ ایمان رچا بسا ہوا ہے، ان پر غور کرو، غوطہ زنی کرو،
قرآن میں ہو غوتزن ہے مرد مسلمان. یہ ہے ٹاپ کا ایمان, یہ ہے اصل وہ ایمان کہ جو مطلوب ہے. اب باقی حضرات جو ہیں ان کے قریب رہیں گے, ایمان حاصل کر لیں گے, اور جو اعمال اللہ نے بتائے ہیں ان پر عمل کرتے رہیں گے, ایمان حاصل. اب دوسری بات کی طرف آئیے, نفاق سے کیسے بچا جائے اس کے لیے بھی 3 عمل ہیں. پہلی چیز, اور 2 چیزیں تو وہ ہیں کہ جو سورہ منافقون ہی کے دوسرے رکوع میں بیان ہوئی. پریونشن کیسے ہوگی, بچو گے کیسے؟ دوام ذکر, اللہ کو یاد رکھو. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. دل کو غفلت میں مت آنے دو. دل غافل ہوگا, شیطان کا ڈیرا بن جائے گا. وہ دوام ذکر میں, البتہ یہ ذہن میں رکھیے کہ دوام ذکر کا ذریعہ کیا ہے, اس میں مغالتے ہیں لوگوں کو. جو سب سے بڑا ذکر ہے اس کو بھولے ہوئے ہیں, اور جو تیسرے چوتھے نمبر کا ذکر ہے اس کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس یہی ذکر ہے. سب سے بڑا ذکر, مجسم ذکر قرآن ہے. الذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. وہ الذکر کون سا ہے؟ قرآن. اسی کو فرمایا, میں نے وہ آیت سنائی تھی کہ لوگ تنزیہ کہتے تھے, یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. حضور سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں فلاں جس کے اوپر کے اس کے خیال کے مطابق ذکر نازل ہوا ہے, ہم تو تمہیں پاگل سمجھتے ہیں. وہاں بھی لفظ کیا ہے؟ الذکر. تو معلوم کیا ہوا, انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. یہ الذکر ہے. تو اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں. تلاوت قرآن, تدبر قرآن, غور و فکر قرآن کا, قرآن کو یاد کرنا. اس پر میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق, اب تو یہاں شاید کوئی کتاب موجود نہیں رہی ہے, بہرحال اگر آپ کو ضرورت ہوتی ہے پاکستان سے منگا لیتے ہیں ہر شے, پڑھیے, انشاءاللہ آ جائے گی چیزیں. نمبر 2 ذکر کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری. نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. یہ ذریعہ ذکر میں, وہ تو ہے ہی مجسم ذکر, اور یہ ذریعہ ذکر میں سب سے اہم ہے. یہ عملی ذکر بھی ہو رہا ہے اور قولی بھی ہو رہا ہے. سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے, قرآن شریف کی کچھ آیات پڑھی, پھر رکوع کیا. یہ رکوع جو ہے یہ آپ کا عملی ذکر ہے کہ آپ نے اپنے وجود سے اللہ کی عظمت کو تسلیم کیا. پھر آپ سجدے میں گرے, یہ آپ کا عملی ذکر ہے کہ اپنے وجود سے آپ نے اللہ کی عظمت کو اور تسلیم کیا. تیسری چیز ہے مسنون دعائیں اور مسنون اذکار جو حضور سے ثابت. ہمارے ہاں کیا ہو گیا, مجھے فلاں بزرگ نے یہ چیز بتائی ہے, وہ تو پڑھتے چلے جا رہے ہیں. نہ قرآن سے دلچسپی, نہ اذکار مسنونہ سے دلچسپی. ادعیہ معصورہ, آپ غور کریں گے کہ زندگی کے ہر عمل کے لیے حضور کی دعا موجود ہے. صبح اٹھے دعا ہے, آنکھ کھلتے ہی بیت الخلاء میں داخل ہونے لگے دعا ہے, نکلے دعا ہے, وضو کرنے بیٹھے دعا ہے, فارغ ہوئے دعا ہے, مسجد کے لیے گھر سے نکلے دعا ہے, مسجد میں داخل ہوئے دعا ہے. مسجد میں تو ہے ہی ذکر, نماز ہے, تلاوت ہے, باہر نکلے دعا ہے, گھر میں داخل ہونے لگے پھر دعا ہے, سواری پر سوار ہو رہے ہیں دعا ہے, اتر رہے ہیں دعا ہے, شیشہ دیکھ رہے ہیں دعا ہے, کپڑے پہن رہے ہیں دعا. زندگی کا کوئی عمل نہیں یہاں تک کہ جو تعلق زن و شو ہے, جس کو کہ خالص حیوانی بات سمجھا جائے گا, اس کے لیے بھی دعا ہے. غفلت میں وہ کام بھی نہیں کرتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب آپ غور کیجئے, اس میں کوئی اضافی وقت نہیں لگا, کوئی اضافی پوسچر اختیار نہیں کیا آپ نے, یوں بیٹھو, اس طرح بیٹھو, یوں کرو, کوئی آپ کا وقت اضافی نہیں لگا. جو کام کر رہے ہیں اور آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں, اور وہ اللہ کی یاد اس کام کی مناسبت سے ہے. ان ادعیہ معصورہ سے 2 تعلق جڑ گئے انسان کے. دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے. جڑا کہ نہیں؟ اور یہ الفاظ کس کے ہیں؟ محمد رسول اللہ کے. تو آپ کے 2 تعلق جڑ گئے. آپ اپنی جی سے گھڑ کر دعا مانگیں گے تو پہلا تعلق تو ہو جائے گا, دوسرا نہیں ہوگا.
बेहतर से बेहतर दुआ मांग लें आप, लेकिन हुजूर से जो मासूर और मसनून अल्फाज जब आप जबान से निकालते हैं तो आपका ताल्लुक अल्लाह से भी हुआ बजरिया दुआ, और वो अल्फाज चूंकि हुजूर के हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हुजूर के साथ हुआ। ये तीसरा दर्जा है। चौथे दर्जे में मैं मानता हूं कि एक होती है खास किसी शख्स के अमराज की तशखीस करने के बाद तजवीज। कोई अगर तबीब है, माहिर तबीब रूहानी, वो आपको देखेगा तो अंदाजा लगाएगा कि आप में क्या कमी है, उसके मुताबिक आपको जिक्र बताएगा। भाई फला आयत का मुराकबा किया करो। किसी में बुज़दिली होती है, किसी में माल की मोहब्बत ज्यादा होती है, किसी में तवक्कुल की कमी है, किसी में शोहरत की ख्वाहिश है, नुमाया होने का जज्बा है, किसी में तकब्बुर है। सबका एक सा बरस तो नहीं होता ना। तो ये दर हकीकत अंधे की लाठी से नहीं चलने वाली बात, ये तो माहिर की का काम है कि वो तजवीज करे कि तुम्हारे लिए खास तौर पर जिक्र ये। दर हकीकत हमारे जो ये सिलसिले थे सलूक के, ये बड़े माहिर होते थे, ये लोग बड़े माहिर अतिब्बा थे। ये जो इल्म नफ्सियात है उसके हमारे सूफिया से बढ़कर कभी कोई आलिम गुजरा ही नहीं दुनिया में। फ्राइड क्या है और एडलर क्या है और यूंग क्या है, बच्चे हैं। हमारे सूफिया इकराम ने जिस तरह इंसान की नफ्सियात को समझा और वो उनकी मुनासबत से तजवीज करते थे। लेकिन इसको रखा जाएगा चौथे नंबर पर। जैसे मौलाना अहमद अली साहब फरमाया करते थे, भाई इस आयत का मुराकबा किया करो। मुराकबे क्या मानी? अब इन अल्फाज को भी हमने खामखा कुछ खास एक शक्ल दे दी। मुराकबा क्या? तवज्जो करना, ध्यान करना, खास उस आयत के ऊपर, उसके मानी पर अपने जहन को जमाना। तो क्यों है? ताकि आपके अंदर जो कमी है उसकी तलाफी इससे हो। लेकिन ये कहां आएगा? चौथे नंबर पर। समझ गए? तो निफाक से बचने का जरिया, प्रिवेंशन क्या है निफाक से? दवा में जिक्र। न तुम्हें तुम्हारी औलाद, न तुम्हारे अमवाल, न तुम्हारी तिजारत, न कारोबार अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर सके। पंजाबी में कहते हैं कि हथ कारवल और दिल यारवल। काम कर रहे हैं आप, लेकिन यह कि दिल अल्लाह के साथ लगा हुआ है, जबान तर है अल्लाह की याद से। जो कुरान याद है, गाड़ी में आप बैठे जा रहे हैं, 2 घंटे आपको कार में लगाने हैं, कुरान शरीफ पढ़ते जाइए, इससे बड़ा जिक्र ही कोई नहीं। यह है प्रिवेंशन। अब अगर मर्ज हो जाए तो क्या? उसके लिए 2 चीजें जरूरी है। एक देखिए, अजीब है ये, निफाक का इलाज इन्फाक से। सिर्फ एक अलिफ लगा ना, इन्फाक के मानी और है। ये बना है किससे? नफकत दराहिम, पैसे खत्म हो गए, मुक गए। या नफकल फरस, घोड़ा मर गया। तो माल को खपाना, लगाना अल्लाह की राह में, अगर दिल में निफाक की कोई आलाइश आई है तो इसका इजाला होगा इन्फाक फी सबीलिल्लाह से। माल अल्लाह की राह में दीजिए, सदका कीजिए, खैरात कीजिए, दीजिए, अल्लाह के दीन में लगाइए। जितना लगाएंगे निफाक धुल जाए। इसलिए कि असल सबब निफाक का है ही हुब्बे दुनिया, दुनिया की मोहब्बत। लिहाजा उसका इजाला होगा जो सबसे महबूब शय है, माल। इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, माल महबूब तरीन है कि नहीं? लिहाजा इसको अल्लाह की राह में लगाएंगे तो वो निफाक धुल जाएगा। और एक और चीज है जो बहुत अहम है, बहुत ही शऊरी तौर पर इसका एहतमाम कीजिए। जिस वक्त दीन के किसी फर्ज की इंसान को समझ आ जाए, उसका शऊर पैदा हो जाए, फिर डिले ना हो। जरा सा डिले जो है उस पर अमल करने में, यह दर हकीकत निफाक को जड़ पकड़ने का मौका देना है। इमीडिएट एक्शन। एक बात समझ में आ गई, फौरन अमल करो। उसमें शैतान क्या करता है? जरा ठहर जाओ, अभी देखो ये फर्ज है, ये जिम्मेदारियां हैं, ये करना है, और फिर लगा देना अपने आप को। बहुत से लोग कहते हैं बस ये रिटायरमेंट के बाद तो सारा मैं दीन के लिए वक्त कर दूंगा। अव्वल तो खुदा के बंदे, तुम्हारे अंदर रह क्या जाएगा रिटायरमेंट के बाद? सारा तो खप चुकोगे, रह क्या जाएगा? दूसरे ये कि ये भी जान लीजिए कि कार दुनिया कसे तमाम न कर, रिटायरमेंट के बाद कौन फारिग हो जाता है?
بیٹوں بیٹیوں سے فارغ ہوئے تو پوتے پوتیاں موجود ہیں، نواسے نواسیاں موجود ہیں. کبھی بھی وہ بوجھ ختم نہیں ہوتا زندگی کا. وہ تو یہ کہ آج بات سمجھ میں آئی ہے تو آج عمل ہونا چاہیے. قرآن مجید میں سورہ انعام میں بڑی شدید وعید آئی ہے. الفاظ ہیں یہ، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. انسان پر ایک حقیقت کا انکشاف ہوا کہ یہ بات حق ہے، فوراً تسلیم کرے. کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی بزدلی کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے، کسی اپنی سیادت یا قیادت کی وجہ سے کیسے مان لوں؟ لوگ کہیں گے کہ یہ نیچے ہو گیا، وہ اونچا ہو گیا جس کی بات مانی. کسی وجہ سے رک گئے تو اللہ تعالی اندر سے وہ جو استعداد ہے حق کو پہچاننے کی وہ سلب کر لیتا. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں کو بھی اور ان کی آنکھوں کو بھی. کیوں؟ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ جب انکشاف حق ہوا ہے وہ ایمان نہیں لائے. اس کا میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح صحابہ کرام پر بھی وقتی طور پر یہ واقعہ اگر صحابہ کرام کا نہ ہوتا تو یہ حقائق سمجھ میں نہ آتے. غزوہ تبوک کے موقع پر یہ میں جملہ انکمپلیٹ رہ گیا، ضعف ایمان کا حملہ ہو جاتا تھا، نفاق کا نہیں معاذ اللہ. لیکن ضعف ایمانی کی اگلی منزل شروع ہو جاتی ہے نا، نفاق. جہاں جھوٹ بولنا شروع کیا نفاق، جھوٹی قسمیں کھانی شروع کی سیکنڈ سٹیج، اور جہاں مومنین صادقین سے بغض اور عداوت پیدا ہو گیا وہ تھرڈ سٹیج. تو وہ ضعف ایمان کا کیسے ہوتا ہے یہ حضرت کعب ابن مالک نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر جہاں منافقین نے آ کر جھوٹے بہانے بنائے، جھوٹی قسمیں کھائیں اور حضور سے ایگزمپشن لے لی، چھٹی لے لی، رخصت لے لی، وہاں 3 ایسے صحابہ بھی تھے جو مومن صادق تھے، لیکن وقتی طور پر شیطان نے انہیں ورغلایا. کیسے ورغلایا وہ سمجھ لیجیے. کعب ابن مالک نے تفصیل سے بیان کیا ہے اور میرے نزدیک یہ جہاں تک میرا مطالعہ ہے طویل ترین حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے. حضور جب واپس آئے ہیں اور اب آپ نے ایک ایک کو بلایا، جن لوگوں نے تو پہلے جھوٹی قسمیں کھا لی تھی ان کو تو بلانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے ایگزمپشن بھی نہیں لی تھی اور گئے بھی نہیں تھے. اب ان کو آپ نے ایک ایک کر کے پیشی ہوئی، آپ کیوں نہیں گئے تھے؟ تو اب جو منافقین تھے ان میں سے انہوں نے اس موقع پہ جھوٹی قسمیں کھا لی. خدا کی قسم حضور ہم تو بالکل تیار تھے، پوری میں نے تیاری بھی کر لی تھی، پورا ارادہ تھا، یہ وقتی طور پر یہ مصیبت مجھ پر آ پڑی. جس نے قسم کھائی انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جائیے. کعب ابن مالک کی باری آئی تو ان کے الفاظ اپنے یہ کہ جب میں پیش ہوا تو حضور کے چہرے مبارک پر ایک غصے والی مسکراہٹ تھی. زہر خند کہتے ہیں، ایک مسکراہٹ ہے لیکن غصے کے ساتھ، غضبناک. آپ فرمائیے آپ کیوں نہیں گئے؟ حضرت کعب یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور زبان میرے پاس بھی ہے، جھوٹ میں بھی بول سکتا ہوں، لیکن جھوٹ بول کر میں اس وقت آپ کی ناراضگی سے تو بچ جاؤں گا لیکن اللہ کے پکڑ سے نہیں بچ سکوں گا. میں اعتراف کرتا ہوں کہ جتنا صحت مند میں اس زمانے میں تھا کبھی نہیں تھا، جتنا فارغ البال اس وقت تھا کہ میرے پاس ساز و سامان موجود تھا راستے کے لیے، اتنا میں کبھی نہیں تھا. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مجھے میرے نفس نے، شیطان نے پٹی پڑھائی. وہ پٹی کیا پڑھائی کہ حضور تو 30,000 کے لشکر کے ساتھ چلیں گے تو لشکر تو سلولی موو کرے گا نا، تمہارے پاس بڑی تکڑی، بڑی توانا صحت مند اونٹنی ہے، تم ذرا 2 دن بعد چلنا تیزی کے ساتھ اور حضور سے مل جانا. بس یہ تاخیر کا حربہ. تو انہیں خیال آیا کہ ابھی 2 دن گھر کی ٹھنڈی چھاؤں ہے، میں یہاں پہ جو آرام ہے وہ کر لوں. مجھے جگر کا شعر یاد آیا ہے کہ تپتی راہیں مجھ کو پکاریں، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری. ایک طرف فرض کی پکار ہے، اس میں تو ظاہر بات ہے کہ وہ تپتی راہیں ہیں، لا تنفروا فی الحر، سنا چکا ہوا آیت.
یہاں گھر میں نخلستان میں کھجوروں کی چھاؤں میں اہل و عیال میں یہ ٹھنڈی چھاؤں جو ہے یہ پکڑ رہی ہے، بھائی 2 دن ٹھہر کے چلے جانا، ٹھیک ہے، کوئی نیت میں خرابی نہیں نا۔ اس کے بعد پھر جب ابھی 2 دن اور ٹھہر جاؤ، یہ تو بڑا لمبا سفر ہے، ذرا تیز اور دوڑ لینا۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور میں اسی طریقے سے تاخیر و تعویق میں پڑا رہا، یہاں تک کہ ایک روز اچانک مجھ پر یہ چیز منکشف ہوئی کہ تو میں چاہے کتنا بھی تیز چل لوں میں آپ سے نہیں مل سکتا، میرے اعصاب ڈھیلے ہو گئے، اس طرح میں محروم رہ گیا۔ حضور نے بائیکاٹ کا حکم دیا صحابہ کو، 3 صحابہ تھے ایسے، 2 اور تھے جنہوں نے اسی طریقے سے اعتراف کیا۔ حضور نے حکم دے دیا کوئی ان سے گفتگو نہ کرے، سوشل بائیکاٹ، بڑی سخت سزا تھی جو دی گئی ہے، اس کی بڑی تفاصیل ہے، اللہ تعالیٰ شوق دے تو وہ حدیث پوری پڑھیے، میں نے تو 2 جمعوں میں ایک مرتبہ صرف اس ایک حدیث کو بیان کیا تھا، شاید کہیں کیسٹس ہوں میرے ہاں، ہمارے نمبر کوئی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ بڑی عجیب حدیث ہے۔ لیکن اس میں جو اصل سبق ہے وہ کیا ہے؟ اس طریقے سے شیطان لے تو لال، تاخیر، تعویق، ابھی کیا جلدی ہے، ذرا اس کام سے فارغ ہو لو، ذرا پھر تلافی کر لینا، ذرا زیادہ زور سے کام کر لینا، یہ وہ چیز ہے کہ جو وہ تو خیر صحابی تھے بچ گئے، اگر وہاں جھوٹی قسم بھی کھا دیتے تو گئے تھے۔ یہ تو اتنا ہی ہے نا، مردی و نامردی قدم فاصلہ دارت، اس میں تو یہی ہے کہ ذرا ایک جھوٹی قسم کھا دیتے، جھوٹے بہانہ بنا دیتے تو اب ضعف ایمان نہ رہتا، وہ نفاق کی سرحد شروع ہو جاتی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، لیکن یہ کہ ہم کیسے بچیں گے اگر ہم نے یہ روش اختیار کی؟ لہذا 3 کام، دوام ذکر نمبر 1، اس کی میں شرح کر چکا ہوں، 4 اذکار یاد کر لیجئے گا ان کو، ورنہ کیا فائدہ۔ نمبر 2، انفاق فی سبیل اللہ، نفاق کا علاج انفاق سے۔ نمبر 3، یہ عادت اپنے اندر پیدا کیجئے شعوری طور پر کہ جب ایک حقیقت واضح ہو جائے فوراً اعتراف کہ ہاں بھائی بات ٹھیک کہی آپ نے، جب ایک فرض کا احساس ہو جائے فوراً اس کی ادائیگی کے لیے آغاز۔ تاخیر و تعویق ہے کہ جس سے پھر نفاق کو موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقی ایمان عطا فرمائے اور نفاق سے بچائے رکھے۔ اب آئیے حقیقت و اقسام شرک پر۔ دیکھیے، ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اسلام دین توحید ہے، ایک لفظ میں اگر کہیں گے تو اسلام کا سب سے بڑا وصف، سب سے بڑی علامت توحید۔ وہ جو اقبال نے کہا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، تو توحید ہے۔ توحید کی ضد ہے شرک، ٹھیک؟ اس سے میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں، کوئی مسلمان جان بوجھ کر مشرک نہیں ہو سکتا، یہ میرا نتیجہ ہے، جان بوجھ کر مشرک نہیں ہو سکتا۔ وہ شرک میں مبتلا ہوگا تو ناسمجھی میں ہوگا، نادانی میں ہوگا، وہ اسے شرک نہیں سمجھے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہو، گیا سے گیا مسلمان، گزرا سے گزرا مسلمان، گھٹیا سے گھٹیا مسلمان، لیکن وہ شرک کو شرک سمجھتے ہوئے اس میں آلودہ ہو جائے۔ ہوتا کیا سمجھ میں نہیں آتا کہ شرک، تو ضرورت بہت ہے کہ ہم یہ پہچانے کہ یہ شرک ہے کیا۔ دوسری بات یہ جان لیجئے، ہمارے دین میں ناقابل عفو جرم کون سا ہے؟ شرک۔ 2 مرتبہ بیان فرمایا گیا سورہ نساء میں صرف، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اسے تو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں اس سے کم تر جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ نوٹ کر لیجئے، اس کی بھی اندر بھی اوپن لائسنس نہیں ہے کہ بقیہ سارے گناہ لازماً معاف کر دے گا، یہ نہیں ہے، اس سے تو آپ میں جرت پیدا ہو جائے گی، باقی سب کیے جاؤ، یہ نہیں، جس کو چاہے گا بخش دے گا، لیکن امید ضرور دلا دی کہ شرک سے کم تر کوئی گناہ ہو تو اس کے بخشش کی بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ نے امید دلائی۔ توبہ سے تو شرک بھی معاف ہو جائے، اس سے مراد کیا ہے؟ بغیر توبہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور گناہوں کے بارے میں تو امید کی جا سکتی ہے، لیکن شرک کے بارے میں
ہرگز نہیں۔ اہمیت واضح ہو گئی مزید۔ نمبر 3، اس شرک کی ہماگیریت کا عالم یہ ہے کہ سورہ یوسف کی آیہ مبارکہ ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ انسانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر کسی نہ کسی قسم کے شرک کے ساتھ۔ یہ یونیورسلٹی ہے اس کی کہ اللہ کو بھی مان رہے ہیں لیکن کسی نوع کا شرک جو ہے وہ بھی لگا رکھا ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، انسانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ پر الا وہم مشرکون، مگر یہ کہ کوئی نہ کوئی شرک بھی کرتے ہیں۔ چوتھی بات یہ سمجھیے کہ شرک ہر دور میں بھیس بدل کر آتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ شرک کی جو قسمیں آج سے 200 برس پہلے تھیں صرف وہی آج بھی رہے۔ ہو سکتا ہے کہ بالکل نئی شکلیں اس شرک نے اختیار کر لی۔ اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ اگر اجتہادی بصیرت نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہمارے سابق علماء نے لکھ دیا کہ یہ چیز شرک، یہ چیز شرک، یہ چیز شرک، یہ چیز شرک، آج سے 500 برس پہلے کا انسان بڑے سے بڑا عالم دین اپنے زمانے کے شرک کو پہچان کر تو لکھ سکتا ہے، اس سے تو آپ بچ رہے ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے اس کو شرک قرار دیا، اس کو شرک قرار دیا، اس کو شرک قرار دیا، کوئی شخص ہے جو اس سے تو بچ گیا۔ امام صاحب کی دی ہوئی بصیرت سے اس نے ان جو اقسام ہے شرک کی ان کو پہچان لیا، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ آج کے شرک کو وہ نہ پہچان رہا ہو، اپنی جگہ وہ سمجھ رہا ہو اپنے آپ کو بہت بڑا موحد، جبکہ اس دور کا جو شرک ہے اس میں ملوث ہو۔ اس کو میں نے کہا ہے کہ اس شرک کے بارے میں بڑی اجتہادی بصیرت کی ضرورت ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، بڑا پیارا شعر ہے، بہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش، من انداز قدت رامی شناسم۔ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے شاعر کہ تم جس طرح کا چاہو لبادہ اوڑھ لو، میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا۔ کتنا ہی چھپا لو اپنے آپ کو، کیسے ہی لباس بدل لو، بہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش، من انداز قدت رامی شناسم، میں تمہارے قد سے تمہیں پہچانوں۔ یہ اگر بصیرت نہ ہو کہ شرک کو اس کے قد سے پہچان سکیں آپ، اس کے لیے ضرورت ہے اصولوں کی۔ دیکھیے جس طرح الجبرا کے اصول ہوتے ہیں، فارمولا ہے، فارمولا ہاتھ میں آ گیا، اب مسئلے حل کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ اپلائی کرنے کی دیر ہے فارمولے کے۔ اگر آپ نے صرف گنتی کر کے کسی زمانے کے شرک وہ تو سمجھ لیے، لیکن وہ بصیرت باطنی حاصل نہیں ہوئی، اجتہادی بصیرت، وہ اصول ہاتھ میں نہیں آئے کہ جس سے آپ پہچان سکیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس دور کے شرک کو آپ نہ پہچان سکیں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ اصل اصول ہاتھ میں آ جائیں تاکہ ان اصولوں کو اپلائی کریں۔ ایک بات مجھ سے اور سن لیجئے، میرا اپنا یہ تاثر ہے، ہمارے دین میں خیر، بھلائی، نیکی، چاہے وہ نظریے کی ہو، علم کی ہو، عقیدے کی ہو، عمل کی ہو، اخلاق کی ہو، وہ سب کیا ہے؟ وہ توحید ہی کے شجرہ طیبہ کی شاخیں ہیں۔ اور شر، برائی، گمراہی، خیالات کی ہو، نظریات کی ہو، علم کی ہو، عقیدے کی ہو، عمل کی ہو، اخلاق کی ہو، سب کے ڈانڈے شرک کے شجرہ خبیثہ سے ملتے ہیں۔ اس شجرہ خبیثہ کے برگوبار ہے جو بھی برائی ہے، عمل کی یا علم کی، اور اس شجرہ طیبہ کے برگوبار ہے جو بھی خوبی ہے، عمل کی یا عقیدے۔ یہ میرا تاثر ہے، اور جب تک اس انداز میں وہ آپ کو اندرونی رشتے ظاہر نہیں ہوں گے، آپ پر منکشف نہیں ہوں گے، وہ اجتہادی بصیرت جو ہے پیدا نہیں ہو سکے گی۔ اب آئیے ایک اور بات دیکھیے، شرک میں اور الحاد میں کیا فرق ہے، یہ بھی ہم نہیں سمجھتے۔
الحاد، مادہ پرستی، وہ کیا ہے؟ ایتھیزم، کسی بھی خدا کا انکار۔ ہمارے آج کے دور کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے۔ شرک کیا ہے؟ خداؤں کو ماننا۔ یہ کیا ہے؟ تھیزم ہے، لیکن پولی تھیزم ہے۔ توحید کیا ہے؟ مونو تھیزم ہے، ایک خدا کا ماننا۔ لیکن شرک کے اندر ایک اور حقیقت کو پہچان لیجئے، شرک میں ہمیشہ ٹاپ پر ایک خدا کو مانتے